یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں، اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں، اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا، تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا۔ آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر۔ اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پانی دیکھ رہا گر نہ جائے، اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر، کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو۔ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے، پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے، اس کو اچھی لگے گی۔ یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو، یہ بہت دنوں سے، اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے، نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے، لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس، ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے، نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے۔ یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اے نوجوانوں، یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے، یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے، اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے، پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، لوگو یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے، یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے، والآخرت مقبلتن، اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے، آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے، دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو، والآخرت مقبلتن، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو، 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے، دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال۔ تو کیا کہا، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے، والآخرت مقبلتن، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا، او لوگو آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہیں، لوگو آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں، لوگو آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے، وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا، لیکن وہاں اعمال چلیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، آئے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی
عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. ایک ایک نقشہ دیکھو. دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا. قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، وہ ماں جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہو. میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے. وصاحبتی و بنی، اور آپ کی وہ بیوی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ اتنا انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرت نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو، دستک دیتے ہو. میرے بھائیوں، آپ بچے کی ہلکا سا فیور، اس کا ہلکا سا بخار، ہلکا سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے. قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے. یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے. اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے دو جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے. اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے. اللہ کے دماغ عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت. آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے. یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے. میں نے اپنے سبھاپتی صاحب جو ہیں مولانا مظاہر صاحب، ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جیس صاحب کو گوارا نہیں ہے. اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جاسوس تپش کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسا ہوگا. یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاتن ننگے پیر ہوں گے، عراتن بالکل ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. غرلا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، سب کی سب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر ختنے کے اٹھیں گے.
میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، سب غیر مختون ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ ہاں، یہاں تو جلسے میں بھی لڑکے نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھیں کون کتنی لپسٹک لگائے ہے، کون کتنی کریم اور پاؤڈر لگائے ہیں۔ بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں، میلہ لگتا ہے، اور جب تک جرجیت صاحب کا نمبر نہیں آ رہا باہر گھومتے رہتے لوگ، بہار اور ہر جگہ۔ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے، اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکے، ارے جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جو خالص لیڈیز سامان بک رہا ہے، زیور بک رہے ہیں، چوڑی بک رہی ہے، جہاں جینٹس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہوں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں، کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ قال نعم، نبی اکرم کا جواب سنو، ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی ینظر بعضهم الی بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی میدان محشر میں؟ کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں عائشہ، نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے، مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے، تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ یہاں اگر کوئی لڑکی پر لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی ہے میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے، میرا ڈریس تو صحیح ہے کہ نہیں، پھر لڑکا دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ یہاں یہ حال ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنی پرواہ کس کو ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت پر شہوت کی نظر ڈال سکے، گندی نظر ڈال سکے، غلط نظر سے دیکھ سکے؟ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو سورج کی گرمی اور اس گرمی سے نکلنے والے پسینے سے بچنے کی فکر ہوگی۔ میدان محشر میں وہ سورج جو 7 نیزے کے فاصلے پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی سے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، اور لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنوں کے برابر، پنڈلی کے برابر، گھٹنے کے برابر، ران کے برابر، کمر کے برابر اور گلے تک ڈوب رہے ہوں گے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، کوئی کسی کے اوپر گندی نظر ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ وہ بادشاہ نے جو کہا تھا وہ اس کے سامنے یہی سب تو ہے، یہی سب تو تھا۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر 63 سال 63 سال اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو جائیں؟ آج کل تو 40 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں کیمیکل والا، جو شیمپو لگا رہے ہیں وہ ہے، اور جو تیل جو بھی آئل ہم سر میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آج ان کیمیکل، ورنہ 60 سال کی عمر تک بال کہاں سفید ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا آپ کے بال عمر سے پہلے سفید کیسے ہو گئے ہیں؟
آپ کے اوپر بڑھاپا کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب یہ نہیں دیا تھا کہ میری 4 بیٹی ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، مجھے ان کی شادی کرنا ہے، ان کا گھر بسانا ہے، ان کے لیے لڑکے دیکھنا ہے۔ یہ جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے بیٹیوں کی ٹینشن ہے، مجھے بیٹوں کی ٹینشن ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھ پر جو بڑھاپا ٹائم سے پہلے جو تم دیکھ رہے ہو، بیفور ٹائم جو بڑھاپا میرے اندر دیکھ رہے ہو، جو اولڈنس میرے اندر دیکھ رہے ہو، یہ بیفور ٹائم اولڈنس جو میرے جسم پر، میرے شریر پر تمہیں شو ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، مجھے سورہ نبا نے، سورہ حاقہ نے، سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے، اس ہولناک منظر نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے ایک آدمی سگریٹ کو اپنے منہ پہ رکھ لیتا ہے، کیسے ایک آدمی شراب کی بوتل اٹھا کر پی لیتا ہے، کیسے ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اور کیرم بورڈ کھیلنا گوارا کر لیتا ہے، کیسے ایک شخص، میرے بھائیوں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا اور یہاں اذان ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا کہ نماز بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ میچ 5 اوور ختم ہو گئے تب تک تو، اور ہمیں نماز پڑھنے چلا گیا تو میچ کا مزہ نہیں لے پاؤں گا، جبکہ جماعت پڑھ کے بھی آ سکتا ہے، نہیں صاحب میچ ختم ہو جائے گا، ارے لوگ بتا دیں گے کون جیتا، ارے لوگ بتا تو دیں گے، لیکن ایک ایک بال کا جو ٹیسٹ، جو مزہ آ رہا ہے وہ ہم پھر نہیں لے پائیں گے۔ اس چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور میچ دیکھ لیتا ہے، یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ میں نے کل اورنگ آباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے رہیں۔ سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے، اس لیے وہ بارش کے ان قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قسم اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوندیں میرے اوپر بھی گر رہے ہیں۔ جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنیے۔ نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، سن لیجئے، اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، اور بہت آسان اردو اور ہندی میں، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ چلیے پہلے بتا، جو میرے ذکر سے نہیں نماز سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے روزی تنگ کر دیں گے، روزی بند کر دیں گے نہیں کہا اللہ نے، روزی تنگ کر دیں گے، یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں۔ آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے، اس کو کٹ کر دینا، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں، اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا، تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجئے گا، وہ ان کا کام ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے، بند نہیں تنگ کر دیں گے، ٹائٹ، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں، 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی، لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم، 5,000 قرض اور لے لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟
اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے. تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے